السلام علیکم دوستوں، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دوستوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اس مہینے میں کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسلام کے عظیم لیڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اللہ پاک نے کو دکھا دیا تھا پہلے ہی کہ ایک نواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر میں تڑپ رہے ہوں گے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف ہو، کتنی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں نماز سے لاڈلے جو ہے پیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے تو سجدہ لمبا کر دیتے تھے، چومتے تھے، گھماتے تھے، ٹہلاتے تھے، کتنے چاہتے تھے نماز سے۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی، ان کو پہلے خبر دے دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی، لیکن اس دین کے خاطر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ میرے بھائی، جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ دعوت دیکھے گئے ہیں کہ یہ امت، آنے والی امت کو، کہ جو ہے جنگ کے میدان میں بھی تلوار کے سائے میں بھی رہ کے اور دین کی دعوت دی ہے، نماز کو نہیں چھوڑا ہے، اور دشمنوں کو، اسلام دشمنوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ جو ہے ہم جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں اور حق پہ ڈٹے رہتے ہیں اور باطل کے خلاف مقابلہ کیا۔ اور آنے والے قیامت تک کے لیے لوگوں کو سبق مل گیا کہ جیت تو حق کی ہوئی ہے۔ شہادت پا کر بھی جیت اسلام کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام پہ وہ ڈٹے رہے اور جمے رہے اور اللہ کے حکم پر جو ہے چلتے رہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا نام تو لیتے ہیں، ان کے نام پر ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، ذرا سوچے تو ذرا کہ جلوسوں میں نکل جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس میں تفریح کرتے ہیں، ڈھول نگاڑے تاش باج یہ سب کرتے ہیں، اور اذان ہو رہی ہے، مسجد بغل میں ہے، کھڑے ہیں، اور جماعت ہو رہی، جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور کھڑے ہیں باہر، نماز چھوڑ رہے ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری جو ہے انتقال کا وقت قریب آیا آپ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ دو باتیں ارشاد فرمائی اپنے آخری وقت میں، ایک میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، دوسرا غلاموں سے ماتحت سو اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم نمازوں کی اتنی پابندی کر رہے ہیں، ہم خود سوچیں، اپنے کسی کے کہنے سے نہیں میرے بھائی، کونے میں بیٹھ کے، اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سوچے کہ ہم کتنی پابندی نمازوں کی کر رہے ہیں، کتنی سنتیں میں زندگی نکل گئی ہیں۔ یہ کیوں شہید ہوئے کربلا کے میدان میں؟ یہی وجہ تھی کہ جو ہے اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین پورے دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، کیسے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے اندر پہنچ جائے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ شہادت دی ہے اور حق پہ ڈٹے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس سے ہمیں یہ جو ہے سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے فضول کاموں کو چھوڑ کر اور نماز کی پابندی کریں، جو کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ کریں۔ ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم کو نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن کی دعوت کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ دلوں کے اندر ہم بغض رکھیں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دوسرے کے بہکانے لگے، ایک دوسرے سے نفرتیں رکھیں۔ میرے بھائی، اس سے ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، شیطان بہکاتا چلا جائے گا، ہم کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی خطرناک بات تو یہ ہے کہ انسان جب غلطی کو غلطی سمجھتا ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، لیکن جس کام کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے نا، لیکن وہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، تو توبہ کی توفیق کہاں ملے گی اسے؟ تو سب سے خطرناک بات ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔